لا وجہ اس امت کی شان پر حملے کیے جا رہے ہیں. ہاں جو کمزوری ہے اسے کمزوری سمجھ کے دور کرنا چاہیے, اور جس حقیقت پر ہے وہ تو شان ہے ہماری, وہ اس امت کی آن ہے. اگر آخری نے بھی پہلی امتوں کی طرح بدل جانا ہوتا تو یہ آخری نہ ہوتی, پھر آخری کوئی اور ہوتی, پھر قرآن کسی اور کو دیا جاتا, پھر آخری نبی کسی اور امت کا نبی ہوتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں تبلیغ کی اس کا یہ اثر ہے کہ آج بھی گلی گلی نگر نگر ہر طرف توحید اور رسالت کے جھنڈے لہراتے نظر آتے ہیں. محتشم سامعین حضرات, اب اس سلسلہ میں چند باتیں مزید بڑی قابل غور ہیں. مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ وقت کی نزاکت ہے, لیکن جو اوروں کی حماقت ہے اس کے پیش نظر ہمیں ذرا اس مسئلے کو مزید کھول کے بیان کرنا ہوگا. وہ جہاں جہاں بھی میرے خلاف بولیں, مجھے دوستوں نے کہا تجھے یہ بھی کہا, تجھے وہ بھی کہا, میں نے کہا مجھے جو بھی کہا مجھے خوشی ہے کہ مجھے کہا, میرے داتا کو تو نہیں کہا. مجھے جو بھی کہا وہ مجھے کہا تو مجھے خوشی ہے کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی طرف تو نظر سے متوجہ نہیں ہوا. اس واسطے ہم ان کی ایسی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے. جہاں جہاں ہمارے سیمینار کے بعد اس سیمینار کے جواب دینے کی کوشش انہوں نے کی, 200 250 400 بندہ, ہمارا وہ 1,00,000 سے زائد اجتماع توحید کے نام پر پاکستان کی سرزمین پر, یہ ریکارڈ اجتماع ہے جو رضا کے بیٹوں نے منعقد کیا ہے. اب اس صورتحال کے اندر جو دھواں وہ چھوڑے اس دھویں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, اس واسطے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اس مہک کے ہوتے ہوئے اس دھویں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جو آیات کے لحاظ سے واردات کرتے ہیں اس میں کچھ لوگ بیچارے پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اگر قرآن ہاتھ میں ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر سچے ہیں. اس سلسلہ میں چونکہ ہم نے متعدد بار کہا ایک من دون اللہ ہے, ایک باذن اللہ ہے, اور اللہ والوں کو بتوں کے ساتھ مت ملاؤ. یہ سب کچھ کرتے ہیں رب کے اذن سے کرتے ہیں, اذن سے کرتے ہیں. اس پر ان کے ایک مفتی نے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد کہا میں اب رستہ اس کا بند کرتا ہوں, اذن سے یہ لوگوں کو اغوا کر رہا ہے, ہمارے لوگوں کو خراب کر رہا ہے. تو آیت قرآن مجید سے ڈھونڈ کے لے آیا کہ یہ جو تم اذن کہتے ہو یہ تو جادوگروں کے پاس تھا, اور پھر کیا تم اپنے ولیوں کو جادوگر سمجھتے ہو؟ اور کیا تم اپنے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایسا تصور رکھتے ہو؟ آیت پڑھتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 102, وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, کہ جادو والے جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں دیتے مگر رب کی اذن کے ساتھ. الا باذن اللہ, الا باذن اللہ. تو اگر تم ہر فضیلت بیان کرتے ہو کہ سرکار اللہ کی اذن سے یہ کرتے ہیں اور داتا صاحب اللہ کی اذن سے یہ کرتے ہیں, تو یہ اللہ کی اذن تو جادوگروں کے پاس. وما هم بضارین بھی من احد الا باذن اللہ, یہ باذن اللہ جو کرتے ہو یہ اذن اللہ تو جادوگروں کے لحاظ سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. تو پھر اس سے تمہارا مسلک ثابت نہیں ہوتا. محتشم سامعین حضرات, اس سلسلہ میں ایک تفصیلی بحث ہے لیکن اس کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے پتا بھی جنبش کرے تو میرے رب کے حکم سے کرتا ہے. کائنات میں دوسرا کوئی رب ہے ہی نہیں جو کسی اور کو کچھ دے تو اس طرح کر. اس کائنات میں جو بندہ بھی جنبش کر رہا ہے رب کی دی ہوئی طاقت سے کر رہا ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا تو وہ توفیق بھی رب نے دی ہے, اور اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو وہ طاقت کسی اور معبود کی نہیں, کوئی اور ہے ہی نہیں, طاقت وہ بھی رب کی دی ہوئی ہے. ہاں آگے استعمال بندہ اپنی مرضی سے کر رہا. اب جس وقت بیان کیا جائے گا کہ ایک شخص زنا کر رہا ہے اور دوسرا نماز پڑھ رہا ہے, تو ان دونوں کا جو عمل ہے اس کے پیچھے طاقت کس کی دی ہوئی ہے؟
تو طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے. اب اگر ان کو بیان کرنے میں لفظ امر بولا جائے, لفظ حکم بولا جائے, لفظ ارادہ بولا جائے, سارے بولے جا سکتے ہیں, مگر نماز کے لحاظ سے اور ہوگا اور زنا کرنے والے کے لحاظ سے اور ہوگا. چور, ڈاکو, قاتل, زانی جو کچھ کر رہا ہے اس کو کسی اور کی طرف سے طاقت نہیں دی گئی, قدرت اسے بھی رب نے دی ہے. اگر رب ذوالجلال کی دی طاقت نہ ہوتی تو یہ اٹھ کے چل نہ سکتا, چلا ہے تو اس کی دی ہوئی طاقت سے چلا ہے. تو اس بنیاد پر بیان کرتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے اذن سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کے امر سے سب کچھ ہوتا ہے. وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. مگر آگے جو اس کا حکم کا معنی نماز کے بارے میں ہوگا تو مطلب کیا ہے کہ امر بھی اس کا ہے, آگے پیار بھی اس کا ہے. اور دوسرا جو کام کر رہا ہے وہ کام اگرچہ اس کو امر, حکم, اذن سب کچھ کہا جائے لیکن اس کے ساتھ رب ذوالجلال کا پیار نہیں ہے. ہاں چونکہ ساری کائنات میں راج اس کا ہے, پاور اس کی ہے, طاقت اس کی ہے, اور کوئی ہے ہی نہیں طاقتیں دینے والا, اور کوئی ہے ہی نہیں. توحید یہ ہے کہ طاقت اسی کی دی ہوئی ہے. آگے کوئی اس کو اچھے طریقے میں استعمال کرتا ہے, کوئی اس طاقت کو برے میں استعمال کرتا ہے. اختیار سے اچھے میں کرے تو باعث ثواب ہوتا ہے, برے میں وہ طاقت لگائے تو عذاب اس کو ہوتا ہے. یہ صورتحال ہے جو ہر بندے کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ اس کائنات میں پتا بھی جنبش کرے تو رب کی اذن کے بغیر نہیں کر سکتا, رب کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا, اور اللہ تعالیٰ کے امر کے بغیر نہیں کر سکتا. جب پتا نہیں ہل سکتا تو زانی بدماش اٹھ کیسے سکتا تھا اس کے امر کے بغیر. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ جس طرح اس نے نماز کا حکم دیا ہے ایسے ہی معذاللہ وہ بھی حکم دیا ہو, وہاں حکم کا معنی اور, وہاں امر کا معنی اور, وہاں ارادے کا معنی اور. اس بنیاد پر جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو ایک اذن وہ ہے جو جادوگر کی جادوگری میں ہے, دوسرا اذن وہ ہے کہ جو میرے نبی کی بندہ پروری میں ہے. وہ جادوگر کی جادوگری جو ہے اس میں جو اذن ہے اس کام سے رب کو پیار نہیں ہے, اور جو میرے محبوب کر رہے ہیں رب کی توفیق بھی ہے, رب کا پیار بھی ہے. یہ خارجی سوچ ہے کہ دونوں کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا جائے. اب اس پر میں آیات پیش کرتا ہوں, آپ خود سمجھتے جاؤ گے اور خود اس پر فیصلہ کرو گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ. وما اصابکم یوم التقى الجمعان سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 166 ہے. یہ میرے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ. اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب کے غلاموں, یہ احد والے دن جو تمہیں نقصان پہنچا یہ رب کے اذن سے ہے. احد والے دن جو تمہیں نقصان پہنچا یہ رب کے. تو کیا رب خوش ہے کہ میرے بندے شہید ہو جائے؟ کیا رب کو یہ پسند ہے کہ میرے بندے شہید ہو جائیں؟ نہیں, اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اذن کا مطلب کیا بنا؟ اذن کا مطلب وہ ہے جیسے کائنات میں پتا اس کے اذن کے بغیر نہیں ہلتا. اب کافر صحابہ کو شہید کر رہے ہوں اور کہا جائے اللہ کا دخل ہی کوئی نہیں ہے اس میں, قدرت کسی اور نے دی ہوئی ہے. نہیں, قدرت رب نے دی ہے. ان بدبختوں نے قدرت کا استعمال غلط کیا ہے. طاقت کسی اور اللہ نے نہیں دی اور ہے ہی نہیں, طاقت رب نے دی ہے. ان بدبختوں نے اس طاقت کو صحابہ کے خلاف استعمال کیا ہے. تو پتا چلا اذن تو یہاں بھی ہے, مگر اس اذن کے ساتھ رب کا پیار, رب کا پیار, رب کا پیار. ایسے ہی رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. سورہ تغابن آیت نمبر 11 ہے. وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جسے جو مصیبت پہنچتی ہے رب کے اذن سے ہی پہنچتی ہے. جسے جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو رب کے اذن سے پہنچتی ہے. اب مسلمان کو مصیبت پہنچے اللہ کو پسند نہیں, لیکن اس کا ایک نظام ہے کہ ایک بندہ جس طرح چلتا ہے, کام کرتا ہے, اس کے نتیجے میں کئی چیزیں آگے آ سکتی ہیں. اذن ہے, اذن ہے, مگر اللہ کو پسند نہیں کہ میرے بندے مصیبتوں میں ڈوبے رہیں. اب یہاں پر بھی اذن پایا گیا, لیکن جس اذن کی میں بات کرتا ہوں
جس اذن کی امام احمد رضا بریلوی بات کرتے ہیں، جس اذن کا تذکرہ ملت اسلام کرتی ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، وہ کہاں ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 249 ہے، میرے رب کا فرمان اس آیت کے اندر موجود ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ رب ذوالجلال کا قرآن، اس کے اندر اس کو ذکر کیا گیا، اور یہ آل عمران نہیں، سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 249 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے اذن سے بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں۔ اب آپ سوچیں، ایک اذن کا لفظ بولا گیا مکہ کے مشرکوں کے بارے میں جو احد میں صحابہ کو شہید کر رہے تھے، تو رب نے کہا اذن سے ہی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا اذن کا لفظ بولا گیا جس وقت لڑائی ہو گئی تھی، اور اس انداز میں وہ لڑائی ہوئی کہ جس کے اندر وہ طالوت کی لشکر نے جالوت پر اپنا حلہ بولا اور لوہا منوایا، اور رب ذوالجلال نے فرمایا واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر یہاں پر یہ کہا گیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر رب کے اذن سے غالب آ جاتی ہیں۔ اذن وہاں بھی ہے، اذن یہاں بھی ہے۔ جو اذن کا لفظ بولا گیا مکہ کے مشرکوں کے بارے میں، اس کا مفہوم اور ہے، اور جو اذن بولا گیا اسلام کے شیروں یا نبیوں کے پیروکاروں کے بارے میں، وہاں اذن کا مطلب اور ہے۔ اب اس بنیاد پر یہ فرق واضح ہوا کہ اللہ کا ارادہ تو دونوں طرف ہے، وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے۔ جو کچھ عہد میں ہوا رب کا ارادہ نہ ہوتا تو کیسے ہوتا؟ نہ ہو، کبھی ممکن ہی نہیں تھا۔ اس سے پتا چلا اللہ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں، کبھی ارادہ ہوتا ہے جس چیز کا ارادہ اس سے پیار بھی ہوتا ہے، کبھی ارادہ ہوتا ہے مگر اس سے پیار نہیں ہوتا۔ جو قتل کر رہا ہے، جو شراب پی رہا ہے، جو زنا کر رہا ہے، ارادہ تو یہاں بھی پایا گیا ہے مگر اس کے ساتھ رب کا پیار نہیں ہے۔ اور جو رب کو سجدے کر رہا ہے، یہاں ارادہ بھی پایا گیا ہے، رب کا پیار بھی پایا گیا ہے۔ اس بنیاد پر وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یہ اذن اور ہے، یہ اذن اور ہے، اور غوث اعظم کو ملنے والا اذن اور ہے۔ اذن میں فرق ہے۔ اور یہ سوچ کسی کی ہے کہ جو اس کی جدھر چلی جائے، ان کو وہ اذن والی آیت نظر آئی قرآن مجید میں، اور ہمارے مقابل میں کہنے لگے تم اذن کی بات کرتے ہو، اذن تو جادوگروں کو ہوتا ہے۔ میں کہا اذن پیغمبروں کو بھی ہوتا ہے، تم جادوگروں والا رکھو، ہم پیغمبروں والا رکھتے ہیں۔ جو رب ذوالجلال نے جس چیز کو بیان کیا ہے، اور اس انداز میں قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات کے اندر اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ ان کی طرف سے جب بات میرے سامنے آئی تو میں نے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے، ان کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ جب وہ ماہم بضارین بی من احد الا باذن اللہ والی آیت اللہ کے نبی علیہ السلام کے لحاظ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے، اور ان سارے عظیموں کے لحاظ سے کہتے ہیں نہیں جیسے یہ اذن ہے ویسے وہ بھی اذن ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں احیی الموتى باذن اللہ، وہ مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں، کرتا رب کے اذن کے ساتھ ہوں۔ اب کتنی گندی سوچ ہے کہ جادوگر کو جو اذن ہے بمعنی ارادہ اور امر، اس طرح ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح ہی سمجھے، وہ اذن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح کا ہی سمجھے، تو یہ سوچ کی کتنی بیماری ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں احیی الموتى باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب یہاں پر ارادہ بھی ہے اللہ کا، اور اللہ کو اس سے پیار بھی ہے۔ یہ کہتے ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، حدیث میں ایک دن میں 50,000 کو شفا عطا فرما دی ہے۔ اس طرح کی صورتحال ہے۔ اب یہاں پر کس چیز جو چھپی ہوئی تھی اور باہر نکل آئی، وہ چیز ہے مشرکین مکہ سے فکری مشابہت۔ ہم ویسے سخت بول سکتے ہیں اگر موضوع ہم یہ کہیں کہ
عقیدہ